السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں، محرم الحرام کے مبارک مہینے میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے پیارو، ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک اس سال کو ہمارے لیے عافیت والا بنائے، خیر و برکت والا بنائے، اور تمام تکلیفوں سے اللہ پاک ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینوں کی گنتی کسی بندوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو یعنی اسلامی مہینوں کو اس وقت مقرر فرمایا جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرماتے یہ 12 مہینوں کی گنتی کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کو اس وقت مقرر فرمایا جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے، اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ حضرت رمضان کے روزے تو رکھنے ہی رکھنے، چونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، فرض کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور رمضان کے مہینے کے بعد میں کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک صحابی نے یہی سوال کیا تھا، کون سا سوال؟ کہ
رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہی ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ چلا جائے اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کا بدلہ جنت۔ صحابہ کرام سے ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، اور بھی بھلائی کے کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، روزہ رکھنے پر جنت نہیں بلکہ خود اللہ مل جائے گا۔ جنت ملے تو ایک ملے، دو ملے، اللہ ملا دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہی سوال کیا تھا اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو کون سے مہینے میں روزہ رکھیں؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی اگر رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، اس لیے کہ محرم مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم مہینے میں ایک دن ایسا ہے اس دن میں اللہ پاک نے بعض قوموں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، اپنی خصوصی عنایتوں کا معاملہ فرمایا، اور وہ محرم کی 10ویں تاریخ کا دن یعنی عاشورہ کا دن ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں اس دن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس مہینے کو عظمت اس وجہ سے ملی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں۔ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے میں محرم کی 10ویں تاریخ میں وہ قربانی پیش کی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا ہے، قیامت تک اس کام کے بارے میں کوئی سوچ تک نہیں سکتا۔ اور میرے پیارو ایسے بھی اندازہ لگا لینا چاہیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی قربانیوں کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قربانیاں بھی چاہتے ہیں۔ ارے محرم مہینے کی ابتدا ہم دیکھ رہے ہیں، پہلی تاریخ ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں یعنی جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ 10ویں محرم کو میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچوں کے ساتھ معصوم بچوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ قربانی پیش کرتے ہیں کہ قیامت تک ایسی قربانی پیش کرنے والا اب کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ اور جب اسلامی مہینہ ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی قربانی کی داستان موجود ہے۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اس مہینے میں قربانی پیش کی ہیں، بے شک قربانی پیش کی ہیں، لیکن محرم کا مہینہ اس وجہ سے افضل نہیں ہے بلکہ محرم مہینے کی عظمت کو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان فرمایا۔ اور کفار و مشرکین طرح طرح کے گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہ محرم مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں اسی مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتے تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں یہ پیغام بھی دیتے ہیں اشہر اربعۃ اشہر، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ فرماتے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اپنی ذاتوں کے دشمن مت بن جاؤ یعنی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کو ناراض کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو، اپنی دنیا کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، لیکن محرم مہینے کو عظمت ملی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ہاں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں اللہ پاک نے شہادت کے لیے قبول فرما کر اس مہینے کی وجہ سے
اللہ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھا دیا، لیکن اس مہینے میں بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اب سب واقعات کی حدیثوں میں کوئی تصدیق نہیں ملتی، تاریخی واقعات ہے، تاریخی واقعات بہت سے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، قوم نے نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا۔ اس وقت تک کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تو کشتی کنارے لگی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی توحید سمجھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا ملا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ بہت سے واقعات محرم کے مہینے میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب تاریخی روایات ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں دو باتیں بیان فرمائی ہے، بس میں وہ دو کام بتلانا چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام حدیث شریف میں بیان نہیں کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ پاک نے بہت سے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور علماء نے بیان فرمایا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام یا 2,24,000 انبیاء کرام یا 64,000 انبیاء کرام، لیکن صحیح تعداد تو بولو کس کو معلوم ہے؟ صرف ایک اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن اس زمانے میں ایک فرعون ظالم جس کو اللہ رب العالمین نے ڈھیل دی اور ایسا ظلم کیا، اس نے قرآن کریم میں فرماتے انا ربکم الاعلی، ظلم کرنے والے لوگ تو دنیا میں آئے ہیں، ظلم کرتے چلے گئے ہیں، لیکن فرعون ظالم ایسا زبردست ظالم تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب فرعون ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پریشان کیا ہے۔ اور کیوں پریشان کرتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک توحید سمجھاتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیتے ہیں، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہیں، اگر جھکنا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں۔ اب فرعون اور اس کی قوم تنگ کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے الہ العالمین یہ فرعون نے مجھے تنگ کر دیا ہے، فرعون نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اب فرعون نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور میرے پیارو یاد رکھو ظالموں کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن پکڑ بھی ضرور کرتے ہیں۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، کیا فرماتے ہیں میں اپنی زندگی میں بہت گھما ہوں، میں نے بہت سے سفر کیے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا، لیکن 2 آدمی مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ملے ہیں۔ نمبر 1 جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو، وہ غریب ہو گیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا دین بدین امیر ہی ہوتا چلا گیا ہے۔ اور نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی پر زیادتی کی ہو، جس نے کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ ظالم کو اللہ پاک ایک نے ایک مرتبہ ضرور پکڑتے ہیں۔ تو فرعون کو بھی اللہ نے زبردست ڈھیل دی، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کہہ دیں استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہیں، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہیں۔ نمبر 1 جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا، کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہیں، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور سزا مل جاتی ہے۔ اور نمبر 2 جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کی دلوں میں اہمیت نہ رہی، اس کو بھی مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی موسیٰ آپ اس بستی کو چھوڑو اور اپنی پوری قوم کو لے کر چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا لشکر ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کا لشکر ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ یا اس سے بھی زائد ہو چکا تھا۔ اب 2-3 آدمی ہو تو فرعون اور اس کی قوم سے بچ کر نکل سکتے ہیں، 1 لاکھ کے لشکر کو لے کر کیسے نکلنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے لشکر کو تیار کرو، سارا سامان تیار کرو اور اس بستی سے نکلو اور اپنے لشکر کو بھی تیار کر لو، نکلنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ اور اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، بولو اللہ عاجز کسی سے بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تیار کیا، علماء نے لکھا ہے کہ جب چلنے لگے تو سامنے سمندر ہیں اور فرعون کو پتا چلا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے پورے لشکر کو لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، سامنے سمندر یعنی آگے سمندر ہیں، اب پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو ہاتھ میں کیا رکھتے تھے؟ ارے بولو نا کیا رکھتے تھے؟ عصا رکھتے تھے، جس کو لکڑی بھی کہتے ہیں، جس کو بڑا ڈنڈا بھی کہتے ہیں، عصا رکھتے تھے۔ فرمایا کہ سمندر پر مارو، اور یہ میں اپنی گھر کی بات نہیں کہتا، قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سمندر پر مارو، اللہ پاک نے 12 راستے کھول دیے اور سمندر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی چل رہی ہے۔ اللہ نے پورا سمندر صحیح سالم پار کروا دیا، لیکن فرعون ظالم جس کے دل میں گھمنڈ تھا، جس کے دل میں تکبر تھا، بعض دفعہ اللہ پاک کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ اس سے چھین لیتے ہیں، اس کی عقلیں بلوک ہو جاتی ہیں، پھر اس کا دماغ صحیح سے کام کرتا نہیں ہے۔ اب فرعون اپنے لشکر سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ سمندر میں راستے بنے ہیں، میں رب ہوں، میری وجہ سے بنے ہیں۔ اس کی قوم سمجھا رہی ہے ارے بے وقوف یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے سمندر میں راستے بنے ہیں، تیری وجہ سے نہیں بنے۔ لیکن یہ واقعہ میں مختصر کرتا ہوں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے نکل گئے۔ اب فرعون اپنی قوم کے ساتھ وہاں پر پانی میں آیا تو بولو پانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ڈوبا دینا۔ اب فرعون بھی ڈوب رہا ہے، اس کی قوم بھی ڈوب گئی، فرعون بھی ڈوب گیا اور فرعون چلاتا رہ گیا۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں موجود ہے اے اللہ میں ایمان لے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اب ایمان قابل قبول ڈوبتا گیا یہاں تک کہ پورا پانی سر پر آنے لگا۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو بس یہ جب فرعون ڈوبا ہے، اس کی قوم ڈوبی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10ویں محرم کو ڈوبے ہیں۔ اب 10ویں محرم کو جب یہ فرعون کی قوم سے اللہ پاک نے اور فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات نصیب فرمائی تو یہود مدینہ، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اب یہ یہود مدینہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہود مدینہ المنورہ میں روزہ رکھ رہے ہیں 10ویں محرم کو، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ تم کیوں 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے اور فرعون کی ظالم قوم سے نجات نصیب فرمائی تھی، تو اس کے شکرانے میں ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بولو کس کے تابع ہوتا تھا؟ اللہ ہی کے تابع ہوتا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے دل میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اکرام احترام ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا، لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا صحابہ کرام سے ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام روزہ رکھتے ہیں ہم 10ویں محرم
محرم کو تو یہودیوں کے ساتھ کچھ ہلکی سی مشابہت ہوتی ہے. حالانکہ کوئی گناہ میں مشابہت ہو رہی تھی؟ بولو نہیں، نیکی میں ہلکی سی مشابہت ہو رہی ہے. پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا نہ میرے صحابہ کرام، یہودیوں کی مشابہت یہ صحیح نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی نقل کرے گا، اللہ پاک کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے. اللہ ہم سب کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام، اگر آئندہ زندگیوں میں محرم کا مہینہ آ جائے تو کرو گے کیا؟ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے پہلے یا تو 9ویں کو ملا لو، یا 10ویں کا روزہ رکھ چکے ہو 11ویں کا رکھ لو. یہ مستحب کا درجہ ہے. یاد رکھو جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب عاشورے کے روزے کی حیثیت مستحب کی رہ گئی. یعنی رکھو گے تو اللہ پاک زندگی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور زندگی ہماری گناہوں میں گزرتی ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کے بدلے میں اللہ پاک 30 دن کے روزے کا ثواب نصیب فرمائے گا. تو بس محرم میں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ 10ویں محرم کو بولو روزہ رکھنا ہے. 9ویں 10ویں رکھو گے تب بھی چلے گا، 10ویں 11ویں رکھو گے تب بھی چلے گا. اول درجہ ہے 9ویں 10ویں 11ویں. جیسے مہینے کے 3 دن کے روزوں کا بہت سو کا معمول ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا جس نے مہینے کے 3 دن کے روزوں کا اہتمام کیا اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ اور وساوی سے پاک اور صاف فرما دیں گے. اور کسی نے صرف 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھا تو وہ کوئی گنہگار نہیں ہوگا، اس کا روزہ ضرور قبول ہوگا، اللہ پاک اسے ضرور اجر نصیب فرمائیں گے. تو ایک کام تو 10ویں محرم میں کرنے کو یہ ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھے. دوسرا کام حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کر دی کھانے پینے میں، جیسے روزانہ بیوی کو 100 روپے دیتے تھے، 10ویں محرم کو 1000 روپے دے دیے. دے دو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو گے تو انشاءاللہ خوش ہو جائے گی، اور جب وہ خوش ہو جائے گی تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اصل تو خوش کس کو کرنا ہے؟ بولو اللہ کو خوش کرنا ہے. تو روزانہ 100 روپے دیتے تھے، 10ویں محرم کو 10,000 دیے. جتنی اللہ نے حیثیت دی اتنی، یعنی اچھے سے اچھا کھانا اپنے گھر کے اندر پکے اچھے سے. یہ ضعیف روایت ہے لیکن چونکہ فضیلت والی ہے اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب 10ویں محرم کو ہم دل کھول کر سخاوت کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں سخاوت، فضول خرچی نہیں. فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے. سخاوت کرتے ہیں، دل کھول کر گھر میں خرچہ دے دیا، اچھے سے اچھا کھانا بنایا 10ویں محرم کو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس کے لیے 1 سال کی روزی کو آسان فرما دیں گے. یعنی روزی میں بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں گے، وسعتیں نصیب فرمائیں گے. تو بس یہ 2 کام کرنے کو حدیث شریف میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام اس مہینے کا نہیں ہے. تو میرے پیاروں سب سے پہلا کام تو رمضان کے روزوں کے بعد کا اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے مہینے میں رکھے. اور دوسرا کام ہمارے نبی نے حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، تو جتنا روزانہ اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ یعنی وسعت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ 10ویں محرم کو خرچہ کرے، جس کی برکت سے اللہ پاک 1 سال تک روزی میں اللہ پاک بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں گے. لیکن آخر ایک بات یہ ہے میرے پیاروں، یہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، ہمیں ایک سبق دیا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نماز کو چھوڑا جا سکتا بولو نہیں ہے. اور مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، 80 سے زیادہ تلوار اور تیروں کے زخم بدن پر لگے ہوئے ہیں، پوری باڈی سے خون بہہ رہا ہے، پوری باڈی زخمی ہو چکی ہے. اس کے باوجود عصر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز کو قضا نہیں کیا بلکہ نماز کا ضرور اہتمام کیا ہے. تو آج سے ہم سب طے کریں گے کہ ہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا بھی ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا
مبارک دین ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی استغفر